ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنے پروگرام احسار ہے رمضان میں. مفتی صاحب آپ سے اب ریپڈ فائر طرح کے کوشچن ہونے ہیں, جلدی جلدی اس کے, کیونکہ کوشچن زیادہ ہیں تو ٹائم محدود ہے. تو میں نے پہلے جب زکوٰۃ کے بارے میں سوچا تھا سوال کرنے سے, تو میں نے سوچا تھا کہ 2 پروگرام لگاتار کروں گا تو شاید یہ کمپلیٹ ہو. لمبا ٹاپک ہے جی. بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی؟ جی بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور نہ ہی شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا. فاسق کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی فاسق سے کیا مراد ہے؟ گناہ گار ہے, گناہ گار کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نہیں, یعنی کہ دوسرے مذہب سے ہو تو دائرہ اسلام میں نہ ہو. دائرہ اسلام میں جو نہیں ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بے نمازی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی دی جا سکتی. ایک آدمی کو قرض دے رکھا ہو, زکوٰۃ کی مد میں قرض چھوڑا جا سکتا ہے؟ جی نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی اگر اسے آپ نے زکوٰۃ دینی تو پھر کیش ہی دینا ہے یا اسے جی جو بھی کیش ہی دینا ہے. دینا. ٹھیک ہے. نیت ضروری ہے نا, جب قرض دیا تھا اس وقت نیت قرض کی تھی. دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں زکوٰۃ منتقل کی جا سکتی ہے؟ جی اگر تو آپ کے قرب و جوار کے اندر لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے تو پھر باہر بھی بیچ سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار اور زیادہ ضرورت مند باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو وہاں بھی پہنچائی جا سکتی. ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, یہ ہماری زندگی میں بڑے اہم ہیں. یہ مفتی صاحب جو بتا رہے ہیں اس پہ غور کیجئے, اپنے سوالوں کے جواب لیجئے. مجھے امید ہے کہ ہم جتنے سوال ان سے کرنے جا رہے ہیں اس سے زیادہ سوال نکلیں گے نہیں. اگر ہوں گے تو پھر بھی آپ ہماری فیس بک پر ہمیں فیڈ بیک میں بتا سکتے ہیں, ہمیں واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں, ہمارے نمبر پہ فون کر سکتے ہیں, ہمیں پیغام دے سکتے ہیں. کوئی بھی سوال ہو تو ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کے جوابات کے لیے رمضان ٹرانسمیشن کا ہم نے آغاز کیا ہے, تو ہم بڑے خوش ہوں گے اگر آپ ہمیں فیڈ بیک میں سوال کوئی بھیجیں. تو زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب کو حج یا عمرہ کروایا جا سکتا ہے؟ جی نہیں کروایا جا سکتا. زکوٰۃ کی رقم سے کفن و دفن کا انتظام کیا جا سکتا ہے؟ جی آپ زکوٰۃ کسی کفن دفن میں بھی استعمال نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ کی رقم سے قبرستان کی 4 دیواری بنانا جائز ہے؟ جی نہیں جائز نہیں ہے. فیکٹری میں آپ کے پاس مشینری ہے, جی جی اس پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. کیا امام مسجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ امام مسجد کو بطور اس کی تنخواہ کے نہیں دی جا سکتی, اجرت کے طور پر. ویسے اگر کوئی مستحق ہے امام مسجد تو اس کو دی جا سکتی ہے, بطور اجرت نہیں دے سکتے کہ یہ آپ کی تنخواہ ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ میں سے اس کو تنخواہ دے رہے ہو. اچھا یہ بتائیے کہ ایک بندے نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اس کی 5,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے, جی جی وہ کسی ایک شخص کو دے دے یا مختلف لوگوں کو دے, کہ کیا طریقہ افضل ہے؟ جی 5,000 تو کسی ایک کو دے دے تو بہتر ہے. نہیں اسی طرح میں یہ چھوٹا سا اماؤنٹ بنائیے, اسی طرح 5 لاکھ بھی نکل سکتی ہے کسی کی. جی 5 لاکھ نہیں دے سکتے, اتنے ہی اماؤنٹ تک دے سکتے ہیں جتنی دیر تک وہ صاحب نصاب نہ بنے. اگر وہ خود صاحب نصاب بن جائے گا تو اس کو تو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے. تھینک یو سو مچ. کسی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ میل ہوتی ہے, اور سید ایک اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو میل نہیں دی جا سکتی. بیوی اپنے زیورات کی زکوٰۃ خود دے گی کہ شوہر پر فرض ہے؟ اگر تو شوہر اس کی طرف سے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ان کے معاملات اکٹھے چل رہے ہیں. اگر شوہر نہ دے تو بیوی خود ادا کرے گی. اگر علیحدگی ہو چکی ہے تو پھر ظاہر ہے بیوی نے خود دینی. اگر علیحدگی نہیں ہوئی, بیوی رس کے یا ویسے ناراض ہو کے اپنے چلی گئی ہے, ہاں تو پھر بھی ظاہر ہے شوہر تو اس کی طرف سے زکوٰۃ نہیں دے گا, ناراض ہو کر گئی ہے تو. اگر ان کا صلح کے بھی موجودات ہیں کہ لوگ لگے ہوئے ہیں صلح کروانے میں, جی جی, اور لیکن جب وہ زکوٰۃ کا مہینہ آ رہا ہے تو وہ یہی یاد رکھیں کہ اگر بیوی نے زکوٰۃ نہیں دی اپنے زیورات کی تو شوہر گناہ گار نہیں ہوگا, گناہ گار بیوی ہوگی. اچھا ایک مال آپ کماتے ہیں, جی جی, یعنی کوئی جوئے کا پیسہ ہے, اس پہ زکوٰۃ کا کیا؟ جی حرام مال میں سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے. اللہ کی راہ میں جو چیز دینی ہے حلال پیسے کی دیں. رشوت, سود, ان سارے مال کی کوئی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. حرام مال اگر نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں؟ یہ زکوٰۃ اس پہ ہے ہی نہیں, نہ اس کی طرف سے ادا ہونی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نے وہ حرام کا مال اکٹھا کیا, اپنے لیے دوزخ کی آگ بنا رہا ہے. نہیں وہ اس حرام سمجھتا ہی نہیں ہے اس مال کو.
وہ تو ایک کام ایسا کر رہا ہے جس سے وہ حرام ہی نہیں سمجھتا. اگر سمجھتا ہوتا تو وہ اپنے راستے پہ آ جائے. جی اس کے سمجھنے نہ سمجھنے سے اسلام کو یا شریعت کو کوئی سروکار نہیں ہے. باپ بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اچھا جو آپ نے پلاٹ کوئی خرید کے رکھا ہوا ہے جی جی اس پہ زکوٰۃ ہے؟ جی اس میں دو صورتیں ہیں. پلاٹ کس لیے لیا گیا ہے؟ اگر رہائش کے لیے لیا گیا ہے کہ میں یہاں مکان بناؤں گا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, اور اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اگر رہائش کے لیے لیا ہے جی اور بوقت ضرورت ایسی آن پڑی ہے کہ کوئی ایمرجنسی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی ایسا لین دین آ جاتا ہے تو اسے بیچنا پڑ جاتا ہے, جی جی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, کیونکہ خریدتے وقت جو نیت تھی وہ رہنے کی تھی, رہائش کی تھی, اس لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پہ. اگر فیکٹری میں نے فرض کرو پینٹ کی فیکٹری ہے, ریزن وغیرہ میں نے مٹیریل امپورٹ کر لیا ہے 2-2.5 کروڑ روپے کا, اس پہ زکوٰۃ ہے؟ جی را مٹیریل پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. انڈر پروسیس جو چیزیں ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. جو پروڈکٹس آپ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی آپ نے سیل کرنی ہے ان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی لیبر ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن بطور اجرت نہیں دے سکتے. اس لیے زکوٰۃ دینا کہ اس سے کام زیادہ لے لوں گا یہ جائز نہیں ہے. یہ نیت کا مال کا جی اس دار میں نیتوں پر ہے. کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی ڈسپینسری وغیرہ تعمیر کی جا سکتی ہے؟ جی بلڈنگ نہیں بنا سکتے, ڈسپینسری اس سے زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بن سکتی. اس میں آپ نے مالک بنانا ہوتا ہے مستحق کو, آپ اس کو دے دیں وہ جو کچھ مرضی کرے. یعنی مدرسہ وغیرہ کو دی جا سکتی ہے؟ مدرسے کے طلباء کو دی جا سکتی ہے, وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں. نہیں مدرسے کی بلڈنگ کے لیے؟ جی اس کی بلڈنگ کے اوپر بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا. کھڑکیاں دروازے نہیں لگ سکتا. اگر وہ کہ مدرسے کا مالک ہی میں ثابت کر دیتا ہوں؟ نہیں اس میں یہ ہے نا کہ جو مدرسے کا ناظم اور محتمم ہے وہ وکیل بن جاتا ہے ان طلباء کا. جب اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں تو وہ ان کی ضروریات کے اندر کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. نہیں وہ مدرسے کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کریں, اے سی لگوا دیا وہاں پہ. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, خود اے سی لگا کے نہیں دے سکتے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے اپنی نیت کر لوں اور اے سی خریدوں اور جا کر مدرسے میں لگا دوں, یہ زکوٰۃ میری ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر میں نے مدرسے کے ناظم کو دے دیا اور اس نے اس پیسے سے اے سی لگا کے بچوں کو دے دیا تو وہ جائز ہے. اس نے اگر اپنے گھر میں لگا لیا تو وہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اچھا چلیں. اچھا یہ گائے بھینس جانور جو لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, جی جی جو عید قربان کے لیے جانور کی دیکھ بھال کرتے ہیں لوگ, وہ بچہ لے لیتے ہیں اسے بڑا کرتے ہیں, نیت ہوتی قربانی کی, جی اس پہ زکوٰۃ کیسے؟ جانوروں کی زکوٰۃ جو ہے نا قربانی یا اونٹ کی ہوتی ہے, گائے کی ہوتی ہے, بکری بھیڑ کی ہوتی ہے. یہ 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں. ان تینوں کی میں بالکل شارٹ بتا دیتا ہوں. اونٹ اگر 5 ہے تو 1 بکری زکوٰۃ دیں گے, اگر 10 اونٹ ہے تو 2 بکریاں زکوٰۃ دی جائے گی. اگر نیت یہ بھی ہو کہ ہم نے اسے قربان کرنا ہے, گھر میں اتنے فرد ہیں کہ 7 قربانیاں اونٹ کی بنتی ہیں, 7 قربانیاں جو ان کے گھر میں موجود ہیں. جی میں نے 5 اونٹ بتائے ہیں, 5 سے کم پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. 5 سے کم پہ کوئی 4 اونٹ ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. 5 اونٹ ہوں گے. یہ بتائیں کہ اگر 5 اونٹ سے 35 قربانیاں بنتی ہیں تو 35 لوگ ہی گھر میں موجود ہیں, پھر کیا حکم ہے اس کا؟ ایسا ہو نہیں سکتا. نہیں پاسبلٹی تو ہے کہ خاندان کٹھے رہتے ہیں. ہاں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, وہ تو قربانی کا جانور ہے. جی ماشاء اللہ. جی اچھا مسافر کو زکوٰۃ دینا کیسے؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. قرآن کریم نے مسافر کو شامل کیا جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا مسافر کے بارے میں یہ ڈیٹیل یاد رکھیں, مسافر کو اتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جتنی اس کو ضرورت ہے. مثلا وہ کسی ایسے علاقے میں پھنس گیا ہے کہ اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے کہ وہ جا سکے اپنے گھر میں, تو اتنے پیسے دینا کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے, یا اتنے پیسے دینا کہ وہ وہاں پہنچ سکے جہاں سے وہ رابطہ کر کے اپنے پیسے منگوا سکتا ہے. اگر دنیا میں کہیں ایسی کنڈیشن میں آیا کہ وہ اپنے رابطے کے ذریعے اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے منگوا سکتا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ بتائیں کہ کرایہ دار ہے کسی کا, مالک مکان کرایہ دار سے کرایہ وصول کرنے کی بجائے جی جی یعنی اسے کرایہ وصول نہیں کرتا, اسے کہتا ہے یہ زکوٰۃ کے طور پر رکھ لو,
وہی میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ آپ نے کوئی بھی مستحق ہے اس کو دے دینا ہے، وہ زکوٰۃ دیں. نہیں کرائے کی مد میں اس کو آپ کرایہ جو لے رہا تھا ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. ہاں جی وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کا 10,000 روپے کرایہ ہے، مولانا خان کہتا ہے جی تم غریب ہو تم یہ کرایہ نہ دو، زکوٰۃ کے طور پہ رکھ لو. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر اس کے بعد لے گا اپنے ہاتھ پھر سے اس کے ادا بعد کرے. دے دے. ناظرین بہت اچھی باتیں اور انفارمیٹک باتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں روزمرہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی غلطی ہے، کئی دفعہ ایسے مالک مکان کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ رکھ لو، یا تمہارا گھر کا نظام نہیں چل رہا، تمہاری دکانداری نہیں چل رہی. تو یہ آج آپ کو مفتی صاحب کی موجودگی سے یہ فائدہ ضرور ہوگا ان کا پروگرام دیکھنے سے، کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے. قیمتی پتھروں پہ، جواہرات پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ان پہ زکوٰۃ تب ہوگی اگر آپ نے ان کو بطور بزنس رکھا ہوا ہے. ویسے استعمال کے اندر ہیں تو ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا قیمتی پتھروں میں کئی پتھر اتنے قیمتی ہیں کہ وہ سونے سے بھی، بھاؤ سے بھی مہنگے ہیں، چاندی سے بھی مہنگے ہیں. جی جی. اور ہمارے جو عام روٹین میں جس نصاب پہ زکوٰۃ واجب اور زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کی مالیت سے اس پتھر کی مالیت کئی گنا زیادہ ہے. تو اس میں کیا ہے؟ جی چاہے جتنی مرضی زیادہ اس پہ وہ زکوٰۃ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں ابھی وقتی طور پہ اسے اپنے استعمال میں لا رہا ہوں، انگوٹھی ہے اس میں کوئی نگینہ ڈالا ہوا ہے، جی جی. ٹھیک ہے. کوئی پتھر ایسا ہے جو میں نے گھر میں رکھا ہے ویسے ہی برکت کے لیے، کہ یہ سنا تھا قرآن پاک میں تفصیل ہے پتھروں کے بارے میں، جیسے مرجان وغیرہ پتھروں کا ذکر کیا، حقیق کا، یقوت کا، مرجان کا، جنت کے پتھروں میں سے ذکر کیا گیا ہے. جی جی. تو ان پتھروں کو اگر گھر میں آپ رکھ لیں کافی تعداد میں، ٹھیک ہے، شوق سے، بعد میں آپ وقت ایسا بنتا ہے آپ بیچ دیں، زکوٰۃ دینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ نہیں زکوٰۃ نہیں. خریدتے وقت جو نیت ہوتی ہے نا اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے. ایک یہ سوال ہے میرے پاس، حق مہر مقرر ہوا، ادائیگی نہیں ہوئی، زکوٰۃ بیوی دے گی یا خاوند؟ حق مار مقرر ہو گیا ہے، ہاں جی ہاں جی، ادائیگی نہیں ہوئی، ابھی تک ادائیگی نہیں کی گئی، تو بیوی تو تب دے گی جب وہ اس کے ہاتھ میں وہ آئے وصول گا. کر لے گی. جی وصولی کے بعد. اگر وہ شوہر کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا. آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ گاڑیاں ہیں، جی جی. یعنی بندے 3 یا 4 رہ رہے، گاڑیاں 6 کھڑی کی ہوئی ہیں، اس پہ نہیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر وہ بیچ رہا ہو، بندہ خرید رہا ہو گاڑیاں، اگر اس کا بزنس ہے گاڑیوں کا، وہ خریدتا ہے اور بیچتا ہے، آگے سیل کرتا ہے، اس میں پروفٹ بھی لیتا ہے، تو وہ تو بزنس ہو گیا اس کا. اور بزنس میں وہ جتنی گاڑیاں ہوں گی وہ سب شامل ہوگی، ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی. نہیں ایک بندہ کہتا ہے یہ پیسے بینک میں رکھنے ہیں، یا ویسے گھر میں چوری ڈکیتی اس سے ڈرتا ہے تو وہ پیسے انویسٹ کر لیتا ہے گاڑیوں میں. جی جی. نیت اس کی یہی ہوتی ہے کہ پیسے محفوظ ہو جائیں، بینک میں نہ رکھوں میں، ٹھیک ہے، محفوظ رہے میرے پیسے، گاڑیاں بیچنے کی نیت بھی نہ ہو اس کی، لیکن وقت آئے ضرورت پڑتی جائے وہ بیچتا جائے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو صورت اور کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں اس کی نیت ہے بیچنے کی، کیونکہ وہ لیتے ہوئے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسے بینک میں نہ رکھوں، گاڑیوں پہ لگا دوں. ظاہر ہے اس نے بیچنی ہی ہے، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ایک بندے کے 2-3 گھر ہیں، مارکیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، جی جی. دکانیں ہیں، اس طرح کافی اس پہ زکوٰۃ ہے. جی مکان جتنے یعنی مرضی کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اس نے. ہاں یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں رہائش کے لیے ہوتی ہیں، جگہیں ہوتی ہیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور جو کرائے پر دی ہوتی ہیں ان کا کرایہ اکٹھا ہو اور وہ جو اکٹھا ہوا ہے اس پہ سال گزرے پھر زکوٰۃ ہوگی. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ایک بندے کو کرائے پہ آپ نے چیز دے دی ہے، جو کسی بھی انسان نے کسی دوسرے کو کرائے پہ دے دی اور کئی سال ہو گئے وہ کرایہ دے نہیں رہا، اب زکوٰۃ کس پہ ہے؟ وہ کرایہ نہیں دے رہا، کرایہ دے نہیں رہا، اکٹھا ہی ہوتا جا رہا ہے اس کی طرف، تو اس کو ملنا تو ہے. اس کو پھر پوچھا جائے گا آپ کو امید ہے؟ اگر تو امید ہے ملنے کی تو ساروں کی زکوٰۃ یہ دے گا تب جب وہ آئے گا. اچھا اگر ایک انسان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، جی جی. ٹھیک ہے، قانون کی کارروائی کی جاتی ہے، فراڈ کرنے والے کو پکڑا جاتا ہے، پکڑا جانے کے بعد کیس چلتا ہے اور اتنے پیسے ہیں کہ زکوٰۃ بھی اس پہ فرض ہے، تو زکوٰۃ دینی چاہیے یا ان کا انتظار کرنا پڑے گا کہ پیسے آئے تو زکوٰۃ دی جائے؟ جی پہلے بھی ادائیگی اس کی ہو سکتی ہے زکوٰۃ کی، کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن زکوٰۃ اس پہ لازم تب ہوگی جب وہ اماؤنٹ اس کے پاس واپس آئے گی. ہاں اگر ایک بندے نے 5 سال گزر گئے اسی طرح 5 لاکھ تھا 5 سال اس پہ گزر گئے, فراڈ ہوا, واپس نہیں آئے, 5 سال کے بعد واپس آ گئے, اب پچھلے 5 سالوں کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی. اچھا میں یہ بتائیے کہ وہ تجارت جو انسان کرتا ہے, تجارت میں اسے پروفٹ کی ریشو جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ نصاب میں تو شامل ہے لیکن سال بھی پورا ہو جاتا ہے, لیکن پروفٹ کی ریشو اتنی کم ہے کہ اس کی لیبر جو ہے نا, جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ, ان کو دینے کے بعد وہ بمشکل گھر کا سر کا چلا, لیکن وہ صاحب نصاب ہے. اس اماؤنٹ میں جو وہ لیبر کو دے رہا ہے اس پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جی ہمیشہ جو چیز بچ جاتی ہے نا زکوٰۃ اس پہ ہوتی ہے, جو خرچ ہوگی اس پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. جی شکریہ سر, آپ نے بڑے اچھے اطمینان بخش جواب دیے ہیں جس کا ناظرین انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور مستفید ہوں گے اس سے. اب پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. نعت رسول مقبول کے لیے میں ماسٹر عبدالغفار صاحب سے کہوں گا, جو نعت گو شاعر ہیں, وہ اپنی لکھی ہوئی نعتیں بھی پڑھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی اپنا لکھا ہوا کلام پڑھیں تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا میرے عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی, میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا سانس لیتا تو آتی ہے مہک طیبہ کی, سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی, میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے, میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا حکم کرتے
ملتے یہ ہو منگ مکتے شاکر حکم کرتے ہیں تو ملتے یہ مکتے شاکر اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اللہ سبحان اللہ. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ناظرین، بہت عمدہ آواز میں بہت عمدہ نعت رسول مقبول آپ کی نظر کی گئی. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آج زکوٰۃ کے بارے میں کافی سوالات کیے گئے، ان کے اچھے اچھے جوابات آپ کو ملیں گے. یہ نہیں کہ اب زکوٰۃ کے بارے میں بات نہیں ہوگی. آپ اپنے سوالات ہمارے فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر، ہمارے دیے گئے نمبر پر ضرور ارسال کریں. ہم ان کے جوابات اپنے علماء کرام سے آپ کی نظر ضرور کریں گے. فی امان اللہ.